بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، وہ خبریں جو ماضی میں اوبویسلی کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب کوئی دہشت گردی ہوئی ہے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، پاکستان کے اداروں نے انویسٹیگیشن کی، اور اب شیخ رشید صاحب نے جو انفارمیشن ہمارے سے شیئر کی ہے افغان سفیر کی بیٹی کے معاملے پہ، اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آج جو داسو کے حوالے سے جو انفارمیشن شیئر کی گئی ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ 1400 کلومیٹر کا علاقہ ہے جسے اسکین کیا گیا، اوبویسلی سی سی ٹی وی کیمرے ہیں، 36 سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کو لیا گیا، اور پھر جو تانے بانے ہیں وہ ایک بار پھر افغانستان سے جا کر مل رہے ہیں۔ افغانستان کیوں نہیں سیکھتا کہ پاکستان میں اگر وہ اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے اپنی سرزمین کو استعمال کروائے گا اور بھارت اس میں انوالو ہوگا تو امن کی جو خواہش وہ کر رہے ہیں، اور بار بار آ کر کہتے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات کروائے جائیں، پاکستان اپنا کردار ادا کرے، ہم تو سر بار بار ڈسے جاتے ہیں افغانستان کے ہاتھوں، امریکہ کے ہاتھوں، اور اوبویسلی جب آپ اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیں گے انڈیا کو اپنے معاملات کے اندر تو پھر پاکستان سر کہاں جائے گا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ داسو واقعے کی جو تحقیقات کے حوالے سے اب پیش رفت ہوئی ہے اس پر بھی آتے ہیں، لیکن پہلے ہمارے ویورز کو یہ جو داسو میں دہشت گردی کا واقعہ تھا، پھر یہ افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا جو ڈرامہ رچایا گیا، اور اس کے بعد بھارت نے اور افغانستان نے اور دونوں ملکوں کی ایجنسیز نے جو پاکستان کے خلاف ایک گرینڈ پلاٹ بنایا ہے، ان تینوں چیزوں کو ملا کر پڑھنے، سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا ایک تھک پلاٹ ہے، اور یہ بڑی نروس کی گیم بھی ہے، اور اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کے لیے یہ ایک اعصاب شکن مرحلہ بھی ہے، اور ابھی تک پرائم منسٹر عمران خان نے جو اپنے کارڈز کھیلے ہیں وہ بڑے کیلکولیٹڈ وے میں کھیلے ہیں۔ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اور سب جانتے ہیں کہ امریکہ حکومتیں بنا بھی سکتا ہے مختلف ملکوں میں، اور حکومتیں گرا بھی سکتا ہے، خاص طور پر جو پاکستان جیسے ممالک ہیں وہاں تو امریکہ کے لیے کوئی حکومت بنانا، کوئی حکومت گرانا اور پوری رجیم چینج کرنا جو ہے وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اور اس سے پہلے ہم اس قسم کے جو چیزیں ہیں وہ دیکھتے بھی رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں بہت ہی نپے تلے انداز میں جو پاکستان کے ریاستی مفادات میں اقدامات ہو سکتے ہیں، وہ پالیسیز جو پاکستان کے ریاستی مفادات میں ہو سکتی ہیں ان پالیسیز پر عمل پیرا ہیں۔ مثال کے طور پر اب جو ان کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو ہوئی ہے جو لیٹسٹ، اس کے اندر جو 3-4 پوائنٹس انہوں نے مینشن کیے ہیں وہ کسی حد تک امریکہ کے لیے آفینڈنگ تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے پاکستان کی جو پالیسی ہے افغانستان کے معاملے پر امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، اور پاکستان کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ بہت کلیئرلی پرائم منسٹر عمران خان نے کنوے کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ 3-4 ماہ پہلے طالبان کا ایک ڈیلیگیشن اسلام آباد آیا تھا، اور وہ طالبان کا ڈیلیگیشن اسلام آباد کوئی چوری چھپے نہیں آیا تھا، کوئی اس طرح نہیں ہے کہ کسی خفیہ چینل سے آیا تھا، وہ باضابطہ ایک سفارتی چینل سے آیا تھا، اور امریکہ کی رضامندی سے آیا تھا، اور افغان حکومت کی رضامندی سے آیا تھا۔ تو پرائم منسٹر نے بتایا کہ ہم نے اس وقت بھی ان کو یہ کنوے کیا اور ان کو منانے کی کوشش کی، ان کو رضامند کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو پورا افغانستان کا اس وقت مستقبل کا ایشو ہے اسے بات چیت کے ذریعے اور سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہیے، لیکن افغان طالبان نے ہماری بات نہیں مانی، اور اس کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بڑی زبردست دلیل بھی پیش کی کہ جس وقت دوحہ پیس ایگریمنٹ ہوا تھا اور جب تک نیٹو کی افواج افغانستان میں موجود تھیں، جب تک امریکہ وہاں پر موجود تھا، تو اس وقت تک تو افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ مذاکرات کے لیے تیار بھی تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے لیے یہ سچویشن صورتحال اتنی آسان نہیں ہے، امریکی افواج سے اور نیٹو افواج سے لڑنا ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ لیکن اب جب امریکی افواج کا انخلاء تقریباً مکمل ہو گیا ہے، جب نیٹو فورسز کا انخلاء تقریباً مکمل ہو گیا ہے، تو اس صورتحال میں تو افغان طالبان کو اپنی فتح جو ہے وہ بالکل یقینی نظر آ رہی ہے، تو وہ کیوں ہماری بات مانیں گے؟ اس لیے ہمارے اوپر یہ جو پوری الزام تراشی کی جا رہی ہے کہ ہم افغان طالبان کو کنٹرول نہیں کر رہے یا ان کی پیش قدمی نہیں روک رہے، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں اگر امریکہ جو 20 سال وہاں پہ رہا ہے، سپر پاور ہے،
جو کہ ابھی بھی قطر سے فلائی کر کے B-52 طیاروں نے افغانستان کے اندر طالبان کے ٹھکانوں پر بمباری کی، تو اگر امریکہ افغان طالبان کو اس بمباری کے ذریعے بھی قائل نہیں کر سکا کہ آپ اپنی پیش قدمی روکیں، اور جس طریقے سے وہ کابل کی جانب بڑھ رہے ہیں، جس کے اوپر امریکی انٹیلیجنس رپورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ 3 مہینے کے اندر افغان طالبان جو ہے وہ کابل فتح کر لیں گے، تو جب امریکہ نہیں روک سکا، نیٹو نہیں روک سکا، تو پاکستان سے کس طرح سے یہ توقع باندھی جا سکتی ہے کہ پاکستان افغان طالبان کو مجبور کرے؟ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ بھی کنوے کیا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے بڑے ہی دو ٹوک انداز میں، اور بالکل کلیئر ہے، بالکل واضح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم امریکہ کو پاکستان کے اندر نہ تو کوئی فضائی اڈے دیں گے، نہ کوئی زمینی ایکسس دیں گے، اور کسی قسم کا آپریشن پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان کے اندر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ افغان طالبان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ جو ساری باتیں ہیں، یعنی امریکہ تو اپنی افواج کو اب افغانستان کے اندر نہیں رکھنا چاہتا، وہ تو چاہتا ہے کہ اس پورے میچ سے نکلیں، لیکن پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان افغان طالبان کو کسی طریقے سے روکے، یا کوئی پاکستان اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرے امریکہ کو یا نیٹو فورسز کو کہ وہ کوئی تھوڑا بہت دباؤ جو ہے افغان طالبان پر آئے حملوں وغیرہ کی وجہ سے۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے ایک مرتبہ پھر یہ بہت کلیئرلی یہ میسج جو ہے واشنگٹن ڈی سی کو کنوے کیا ہے، ساتھ ہی انہوں نے اس بات کے اوپر بھی کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس وقت لگتا ہے ایسا کہ بھارت کو پارٹنر بنانا چاہتا ہے، تو ہمیں بھی کوئی اتنی جلدی نہیں ہے، کوئی اتنی بے چینی نہیں ہے، کوئی اضطراب نہیں ہے کہ امریکی صدر جو ہیں وہ مجھے کال کریں اور میں کوئی ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج کسی پاکستانی حکمران کی جانب سے بڑا ہم نے ریئر دیکھا ہے، ورنہ پاکستان جیسے ملکوں کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ امریکہ کی خوشنودی حاصل کریں، اور اگر براہ راست امریکہ کی خوشنودی حاصل نہیں بھی کر سکتے تو کوئی سفارتی ذرائع سے اس طرح کے پیغامات بھجوائیں یا اس طرح کے اقدامات کریں کہ امریکی جو انتظامیہ ہے ان کے خلاف نہ ہو جائے۔ دوسرا، اب واپس آتے ہیں داسو کے واقعے پر۔ اب دیکھیں، داسو بڑا ایک سینسٹیو ایریا ہے، اور وہاں پر بہت مشکل تھا کہ یہ جو ایک بلائنڈ کیس تھا بالکل، اس کی تحقیقات کرنا، اور ظاہر ہے کہ اس میں چائنیز انجینئرز کی ہلاکت ہوئی تھی، 9 چائنیز انجینئر کی، تو بڑی ایکسٹینسو وہاں پر تحقیقات ہوئیں، ایک چین کی ٹیم بھی پاکستان آئی تھی، اور دونوں ملکوں کی ٹیموں نے مل کر وہاں پہ تحقیقات کی۔ اب جو کنکلوڈ کیا گیا ہے کہ 1400 کلومیٹر کا علاقہ ہے جہاں ساری یہ تحقیقات کا جو محور تھا، 1000 سے زائد ہاشمی صاحب ملازمین کو جو داسو پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے پاکستانی، ان سب کو شامل تفتیش کیا گیا، سب کی اسکروٹنی کی گئی۔ اس کے بعد یہ جو نتیجہ نکالا ہے کہ را اور افغان انٹیلیجنس ایجنسی اس پوری دہشت گردی کے واقعے میں ملوث تھی، یہ صرف پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے نتیجہ نہیں نکالا۔ ظاہر ہے کہ یہ واقعہ پاکستان کی سرزمین پر ہوا تھا، اس لیے پاکستان کے فورن آفس نے اس تحقیقاتی رپورٹ کو اناؤنس کیا ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اناؤنس کیا ہے، لیکن یہ مشترکہ جو تحقیقات کی گئی ہیں، یعنی جو چائنیز انٹیلیجنس ایجنسیز کے کچھ اہلکار یہاں پر آئے تھے اور ان کی جو تحقیقاتی ٹیم آئی تھی، جو مشترکہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ را اور افغان جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ اس دھماکے کے پیچھے شامل تھی۔ یہ بھی اب ایویڈنس مل گئے ہیں کہ جو گاڑی اس دہشت گردی کے واقعے میں استعمال ہوئی وہ بھی افغانستان سے سمگل ہو کر آئی تھی۔ تو یہ بڑا ایک تھک پلاٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بہت غیر معمولی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنسز اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن وہ 3، 4، 5 گھنٹے کے اجلاس ہوتے ہیں، لیکن اس مرتبہ 2 روز تک یہ کور کمانڈرز کانفرنس جاری رہی، اور اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو الفاظ تھے کہ قربانی کا بکرا جو ہے وہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، تو یہ بڑے سمبولک ورڈز تھے افغانستان کے صورتحال کے پس منظر میں، کہ پاکستان نے تو افغان طالبان کو امریکہ کی ریکویسٹ پر مذاکرات کی میز پر بٹھایا، پاکستان نے اس پورے پیس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کیا، بھارت نے اس پورے پیس پروسیس کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ تو اب اگر افغانستان میں افغان حکومت کی ناکامیاں ہیں، اگر افغان افواج کی ناکامیاں ہیں، اگر امریکہ کی ناکامیاں ہیں، اگر نیٹو کی ناکامیاں ہیں، تو اس کا ملبہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ تو آج بھی جنرل باجوہ کی کچھ یورپین ایمبیسڈر سے بھی ملاقات ہوئی ہے،
اور اس میں بھی یہی میسج کنوے کیا گیا ہے کہ پاکستان بالکل بھی اس کا کوئی وہاں پہ فیورٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ پاکستان کوئی چاہتا ہے کہ افغان طالبان آ جائیں اور افغان گورنمنٹ نہ رہے. وہاں پر جو حالات سنبھالنے کی ذمہ داری ہے وہ تو افغان افواج کی ہے. پاکستان چوتھی جگہ کس طرح سے یہ پاکستان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ جب افغان افواج وہاں پہ حالات نہیں سنبھال پا رہی, افغان حکومت نہیں حالات سنبھال پا رہی, تو پاکستان سے یہ توقع کرنا کہ پاکستان وہاں کے حالات کو سدھارے اور وہاں کے حالات ٹھیک کرے, یہ تو سراسر جو ہے وہ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی ایک پوری منصوبہ بندی کے تحت یہ پورا پلاٹ جو ہے اس کو تھک کیا جا رہا ہے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں انہوں نے ابھی تک اپنے کارڈز جو ہیں بڑے وائزلی کھیلے ہیں. راز صاحب, یہ تو افغانستان نے ہمیشہ ڈبل گیم کی ہے پاکستان کے ساتھ. یہ جو افغان سفیر کی بیٹی کا معاملہ ہوا اس کے اوپر بھی گیم ہو رہی ہے, اور وہ جس طرح امریکہ افغانستان سے رات کی تاریکی میں نکلا, یہ بھی لوگ نکل گئے, چپ چپیتے نکل گئے اور انہوں نے اس تفتیش کا حصہ نہیں بنے. اور اب جس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں, چونکہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, پاکستان کی جگہ ہنسائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے افغانستان کی طرف سے ہر محاذ کے اوپر, لیکن پسپائی ہوگی ان کو. اور اب شیخ رشید صاحب نے تو کہہ دیا کہ ہمارے پاس تو ریکارڈ بھی موجود ہیں. افغان سفیر کی بیٹی کا معاملہ اتنا جو ہے وہ آسان نہیں رہا, اور یہ ایک پلاٹ کیا جا رہا ہے. 3 زبانوں میں یہ جو بیٹی ہے افغان سفیر کی انٹرویوز دے چکی ہے, اور انٹرویوز کے اندر جو کچھ کہا گیا خیر یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن اب یہ پاکستان نے یہ جو کہا کہ بھائی باز آ جاؤ, اگر باز نہیں آؤ گے تو ہم پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ تم کس سے ملنے گئی تھی, اور کیمرے کی آنکھ کے اندر جو چیزیں ریکارڈ کی گئی ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھ دی جائیں گی. دیکھیں, یہ جو افغان سفیر کی بیٹی ہیں یہ تو پلانٹڈ انٹرویوز دے رہی ہیں, اور ان انٹرویوز میں جن لوگوں نے یہ انٹرویوز سنے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے پاکستان کے اندر اسلام آباد پولیس کو دیے تھے, یہ ان کے انٹرویوز میں جو موقف انہوں نے اپنایا اس سے انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2, اب وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے کوئی بے ہوشی کی دوا دی گئی تھی. تو ان کے جو سٹیٹمنٹس میں کوئی فلکچویشنز ہیں جو اوپر نیچے وہ کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کوئی بے ہوش ہو گئی تھی. اب جو پاکستان کے تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے پاس جو فوٹیجز موجود ہیں, یہ مختلف ٹیکسیز جو چینج کی افغان سفیر کی بیٹی نے, تو وہ فوٹیجز حوالے کی گئی تھی جو افغانستان سے ایک ٹیم آئی تھی یہاں پر تحقیقات کے لیے, اور ان سے کہا گیا تھا, ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ ذرا افغان سفیر کی بیٹی سے ہمارے یہ سوالات ہیں ان فوٹیجز کے حوالے سے, تو ان سوالات کے جوابات ہمیں لے دیں. اب یا تو وہ افغان سفیر کی بیٹی سے وہ جوابات لے دیتے, یا اگر کوئی ٹیکنیکل نکات, چونکہ وہ بھی کوئی ماہر تحقیقات کار ہی ہوں گے جن کو اتنے بڑے افغانستان نے جس کو اتنا بڑا کیس بنایا ہوا تھا اس کی تحقیقات کے لیے اسلام آباد بھیجا, تو ان سے بھی کہا گیا کہ اگر آپ اس کے اوپر کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ کرنا چاہتے ہیں, جو فوٹیجز ہم نے آپ کو پیش کیے ہیں, تو آپ ہی کوئی ہمیں کاؤنٹر آرگومنٹ جو ہے وہ دیں اور کوئی نکات پیش کریں, اور جو ہماری فائنڈنگز ہیں ان کو غلط ثابت کریں. لیکن وہ ہم سب کو معلوم ہے, جو اسلام آباد میں صحافت کرنے والے صحافی ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ جو افغانستان کی ٹیم آئی ہوئی تھی اس نے بالکل بھی ان فوٹیجز کے اوپر کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں کیا. پھر وہ جو 4 ٹیکسیز والے تھے ان چاروں کو حراست میں لے کر تفتیش بھی ان کے ساتھ کر دی گئی ہے, اور ابھی کوئی افغان جو تحقیقاتی ٹیم یہاں پہ آئی تھی اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں ایکسیس چاہیے ان 4 ٹیکسی ڈرائیورز تک, تاکہ ہم ان ٹیکسی ڈرائیور سے خود پوچھ سکیں. یعنی جو اسلام آباد پولیس ہے اور اسلام آباد میں جو پاکستانی تحقیقات کار ہیں, انہوں نے تو پوری تفتیش کی ان سے, ٹیکسی ڈرائیور سے, اور صاف پتہ چلا کہ ان کا کوئی یہ جو اغوا والا سین تھا, تشدد والا سین تھا, اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا. لیکن افغان جو اہلکار آئے تھے یہاں پہ تحقیقات کرنے کے لیے, ان سے کہا گیا کہ اگر آپ خود تفتیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ 4 ٹیکسی ڈرائیورز تک آپ کو ایکسیس دیتے ہیں. لیکن انہوں نے اس وقت ان افغان ٹیکسی ڈرائیورز تک ایکسیس لینے سے بھی انکار کر دیا. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک پلاٹ ہے, اور جس وقت پہلی مرتبہ ہی یہ بات منظر عام پر آئی تھی اور شیخ رشید نے جب اناؤنس کیا تھا کہ ہمارے پاس ساری سی سی ٹی وی فوٹیجز آ گئی ہیں, جب یہ بھی بتایا گیا تھا کہ افغان سفیر کی بیٹی جو ہیں دامنے کو پر لگے ہوئے ایک سی سی ٹی وی کیمرہ میں بھی ان کو دیکھا جا سکتا ہے,
تو اسی وقت پھر افغان سفیر اور ان کی بیٹی جو ہیں وہ بیک فٹ پہ چلے گئے تھے. اسی وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس تحقیقات میں تعاون نہیں کریں گے. اور جو ایک انہوں نے پہلے جھوٹ بولا تھا کہ مجھ سے میرا موبائل فون بھی چھین لیا گیا، بعد میں پتا چلا کہ وہ موبائل فون بھی ان کے پاس تھا. تو جب ان کے پاس سوالات کے جوابات نہیں تھے تو پھر انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ افغان سفیر بھی اور ان کی بیٹی بھی یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ یہ ان کا بھانڈا پورا پھوٹنے والا تھا. اور اسی کانٹیکسٹ میں اب شیخ رشید یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ خاتون بھی ہیں اور نامناسب سی بات لگتی ہے کہ اگر وزیر داخلہ یا پاکستان کا وزارت خارجہ یہ پورا بھانڈا ہی پھوڑ دے کہ ان سی سی ٹی وی فوٹیجز میں کیا کچھ تھا اور وہ کس مقصد کے لیے گھر سے نکلی تھیں اور 4 ٹیکسیز بدلی تھیں. تو اس وجہ سے تھوڑا سا محتاط رہے شیخ رشید اور انہوں نے کھل کر وہ سب کچھ نہیں بتایا. لیکن اگر افغانستان کی جانب سے یہ ایلیگیشنز کا سلسلہ نہیں رکا تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستانی حکام بھی مجبور ہوں گے کہ وہ پورا سچ جو میڈیا کے اوپر اس طرح سے بیان کرنے میں سفارتی تقاضوں کی وجہ سے وہ تھوڑے ریلیکٹنٹ ہیں، وہ پھر سفارتی تقاضے بھی جو ہے وہ ایک دفعہ بالائے طاق رکھنے پڑیں گے. یہ تو خیر افغانستان کی ایک گیم ہے جو ہو رہی ہے، اور سرزمین نے افغانستان کو استعمال کیا گیا ہے، سفارتکاروں کو استعمال کیا گیا ہے، اب تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا. خیر اس کے اوپر اور پاکستان نے آفیشلی ریکویسٹ بھی کی ہے افغان گورنمنٹ کو، یہ داسو والے واقعے پہ شواہد دیے ہیں، پورا ایک دوسیئر بھجوایا افغان حکومت کو اور ان سے کوآپریشن بھی مانگا. بالکل ٹھیک ہے رائے صاحب، یہ تو ہمارا ہو گیا وہ کردار جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہیں اور پاکستان کے خلاف ایک محاذ انہوں نے کھولا ہوا ہے. خیر دفاع ہوگا اور بھرپور طریقے سے اس کا دفاع ہوگا. آخر میں فردوس عاشق ایوان صاحبہ کا جو معاملہ ہو وہ بھی پوری قوم نے دیکھا ہے، اور ہماری تو رائے صاحب ایک بار پھر خبر سچ ثابت ہوئی، لڑائی تھی، منظر عام پہ اندر کی کہانی آ گئی. 1 مہینہ پہلے سے بتا دیا گیا کہ جناب بی بی صاحبہ آپ نے کہاں پر بیٹھنا ہے اور اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیغام پہنچا دیا گیا تھا. جی بالکل، اسی پلیٹ فارم سے ہم نے بتایا تھا کہ اصل میں فردوس عاشق ایوان کی رخصتی کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کیا تھا، اور عثمان بزدار ان کی پرفارمنس سے خوش نہیں تھے، اور 1 مہینے سے یہ معاملہ چل رہا تھا. اور پھر پرائم منسٹر عمران خان سے جب سی ایم پنجاب نے اسلام آباد میں ملاقات کی تھی، یہ بھی ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ مینشن کیا تھا کہ اس وقت انہوں نے یہ اجازت لی تھی کہ میں فردوس عاشق ایوان کو فارغ کرنا چاہتا ہوں. اور آخر میں ہم نے ایک اور جو بات بتائی تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان سے جب انہوں نے گلہ شکوہ کیا تھا گورنر ہاؤس میں ہیلی پیڈ پر جاتے ہوئے، تو اس وقت پرائم منسٹر عمران خان نے یہ الفاظ بولے تھے کہ آپ اپنے باس سے پوچھیں کہ انہوں نے آپ کو کیوں فائر کیا ہے. اور ہم نے جو 3-4 دن پہلے یہ سٹوری آپ کو کیوں نکالا آپ کو کیوں نکالا، تو 3-4 دن پہلے جو ہم نے سٹوری بریک کی تھی، آج وہ مختلف چینلز نے اور مختلف اخبارات نے آج وہ سٹوری جو ہے وہ کیری کی ہے. بہت شکریہ ویورز، یہ ہمارا آج کا 2 ٹوک تھا. اپنا کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.